بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد فاروق ڈوگر پروگرام آمنے سامنے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے تجزیہ نگار جناب ایم ایس اطہر قریشی جو کہ چیئرمین ہے پی ایم ایچ ٹی ٹی وی اور چیئرمین ہے ٹی ٹی ایس اے گروپ آف کمپنیز، آج گفتگو کریں گے جو یو ایس اے کے جو الیکشن ہوئے ہیں ابھی اور اس کی جو ابھی کرنٹ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جس میں جو بائیڈن لیڈ کر رہے ہیں اور جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ابھی شکست کے دھانے پر پہنچ چکے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے نواز شریف والا نعرہ لگانا شروع کر دیا ہے، ووٹ کو عزت دو۔ پروگرام کے دوسرے سیشن میں ہم فیاض الحسن چوہان کی سوشل میڈیا پہ ایک پھرتی ہوئی ویڈیو ہے جس میں وہ قرآن پاک پر حلف دے کر یہ قسم کھا رہے ہیں کہ وہ شیخ رشید جیسے ایم این اے یا جو بھی انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ان کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے، اگر وہ وزیر بنیں گے یا وہ حکومت میں شامل ہوں گے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم جناب اپنے تجزیہ نگار ایم ایس اطہر قریشی صاحب کو زحمت دیں گے کہ وہ اپنی رائے سے ہماری آڈینس کو آگاہ کریں۔ جی قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ محترم جناب فاروق صاحب۔ جی سر۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ دو حصوں پہ آپ نے منعقد کیا ہے، تو پہلے حصے میں ہم بات کرتے ہیں یو ایس الیکشن کے اوپر کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو جیسا ایک منٹ ناظرین، آپ کی میں توجہ چاہوں گا تھوڑی سی۔ گزشتہ پروگرام میں جناب ایم ایس اطہر قریشی صاحب نے ایک پریڈکشن دی تھی کہ جو بائیڈن الیکشن جیت جائے گا، جبکہ میں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتے گا۔ تو ابھی جو سچویشن بن رہی ہے وہ جو بائیڈن کے حق میں جا رہی ہے، تو ابھی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب قریشی صاحب کا کتنی گہری نظر ہے انٹرنیشنل پالیٹکس پر اور ملک کی سیاسی صورت پر۔ تو ہم زحمت دیتے ہیں قریشی صاحب۔ جی سر۔ جی، وہی میں عرض کر رہا تھا کہ جیسا ہم اپنے پروگرام میں کل ڈسکس کر چکے تھے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی جا رہی تھی وہ جو اپنے ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ جا رہی تھی، کیونکہ بات وہی ہے کہ دیکھیں جب کوئی بھی حکومت میں آتا ہے، اقتدار میں آتا ہے، تو اس سے پہلے اس کی بہت اچھی بڑی بہترین پالیسیاں ہوتی ہیں عوام کے لیے، بالکل۔ لیکن جب اقتدار میں آنے کے بعد جب وہ کرسی صدارت پر یا کرسی وزارت عظمیٰ میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم پبلک سے کیا وعدہ کر کے آئے تھے، حالانکہ پبلک انہیں بار بار یاد دلاتی ہے، لیکن وہی والی بات اقتدار کے نشے میں وہ اتنے مدہوش ہوتے ہیں کہ یار کر لیں گے، ابھی تو ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی کر لیں گے، تو وہ وقت گزر جاتا ہے۔ تو جو کچھ اس کی پچھلے الیکشن کے اندر کمپین کے دوران جو کچھ وعدے کیے تھے امریکن قوم سے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس میں سے کہیں سے بھی پورا نہیں اترا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے امریکن قوم جو ہے وہ ایک پڑھی لکھی قوم ہے، سویلائز کنٹری ہے، اور اس وقت دنیا کی جو ہے سپر پاور ہے، تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو تو بھولے نہیں ہے نا کہ الیکشن سے پہلے ان کا کیا رویہ تھا اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ امریکہ کو بوسٹ کر کے اوپر لے جانے اور پورے ورلڈ کو ایک پیس کی طرف لے کے جانے کا جو ہے انہوں نے وہ کیا تھا، اعلان کیا تھا، کمٹمنٹ کیا تھا۔ تو وہ چیز نظر آ رہی تھی۔ اچھا، پھر جو بائیڈن جو ہے وہ بھی کوئی نیا کھلاڑی تو نہیں ہے، وہ پارٹی جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ بڑی پاپولر پارٹی ہے، امریکہ میں حکومتیں رہی ہیں اس کی متعدد بار، تو ان کے لوگ بھی جو ہیں وہ سارے منجے ہوئے ہیں۔ تو جو بائیڈن نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اب اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوں گے، اور اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ دو وجوہات کی تھے۔ ایک تو یہ کہ ماضی میں بھی وہاں یہ پریکٹس رہی ہے کہ جو ہے وہ ووٹنگ جو ہوتی ہے وہ بیلٹ جو ہوتا ہے، ان کا جو ووٹ جو ہوتا ہے وہ پوسٹل ووٹ زیادہ ہوتا ہے، اور اچھی خاصی اس کی جو ہے وہ بڑی وہ ہوتی ہے، پرسنٹیج ہوتی ہے۔ تو اس دفعہ اور زیادہ رہی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگوں نے جو حالات تھے امریکہ کے، جو ابھی پچھلے دنوں سلسلہ چلا تھا بلیک پیپل کے ساتھ جو گورنمنٹ نے کیا سلسلہ، اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو خوف تھا کہ جناب علی الیکشن کمپین کے دوران یا ووٹنگ کے دوران کوئی مسئلہ نہ ہو۔ دوسرے یہ کرونا وائرس، اس کرونا وائرس کی وجہ زیادہ اہم تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ جو ہے ووٹ جو گئے ہیں وہ کیا نام ہے پوسٹل ووٹ زیادہ گئے۔ اب ظاہر سی پوسٹل ووٹ کی گنتی ہوتی ہے بعد میں، اور جو مینول ووٹ ڈالے جاتے ہیں پبلکلی جا کے لوگ ڈالتے ہیں وہ فوری طور پر اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے۔ تو یہ چیزیں سامنے تھی کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ بتا رہی تھی پہلے سے ہی کہ
ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ صدارت کی اس عظما پر دوبارہ نہیں جا سکیں. اس کی ایک اور بڑی بنیادی وجہ ہے جو میں کل پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہودی لابی بڑی اسٹرانگ ہے امریکہ کے اندر. امریکی معیشت کو یہودی لابی چلاتی ہے. اچھا, اب اس یہودی لابی کے اندر بھی کچھ 2-3 شخصیت ایسی ہیں جو بہت پاپولر ہے, جس میں سب سے اہم شخصیت جو ہے وہ بل گیٹ ہے. اور بل گیٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے خوش نہیں ہے, کیونکہ جو کچھ بھی ابھی ہوا ہے کووڈ-19 کے دوران, انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی کر دی ہیں اپنے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہ بل گیٹ اور ان کی ٹیم کو ناپسندیدہ تھی. تو ظاہر سی بات ہے, ان کا اثر رسوخ ہے, ان کا پیسہ سارا ہے, تو وہ ایسے آدمی کو کیوں آنے دیں گے جو کہ ان کے راز جو ہے وہ افشا کر رہا ہے. سب سے بڑی مین وجہ یہ تھی جو ہمیں تجزیہ کرنے پر جس نے اور جو ہے وہ جو بائیڈن کے حق میں جو ہے اپنا موقف لے جانے کے لیے رائے ہموار کری. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو کچھ بھی ہوگا, حالات کس طرف بھی جائیں گے, ہمارے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہمارا ملک کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں, چاہے جو بائیڈن آئے چاہے ڈونلڈ ٹرمپ آئے, مسلمانوں کے دونوں دشمن ہیں. بالکل, مسلمانوں کے دونوں دشمن ہیں. اب اس میں یہ نسبتاً جو اس وقت حالات نظر آ رہے تھے, اس میں جو بائیڈن جو تھا وہ بہتر نظر آ رہا تھا, تو اس لیے ہم نے جو بائیڈن کے حق میں جو ہے فیصلہ دیا تھا کہ وہی الیکشن جیتے گا. اور جو اب صورتحال اس وقت ہے کرنٹ وہ یہی ہے. ابھی تو بظاہر جو نظر آ رہی ہے کہ اب جو بائیڈن جیت چکا ہے, لیکن اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیٹسٹ جو ابھی جو صورتحال ہے اس میں جو بائیڈن کے 264, اس کو صرف 4 ووٹ چاہیے, الیکٹرول 6 ووٹ چاہیے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے یہاں 214, اور جو بائیڈن کو 6 چاہیے, صرف 6 ووٹ چاہیے, تو وہ میرے خیال سے لے لے گا وہ. لیکن ایک دوسری جو ایک بڑی جو الارمنگ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے, اور جناب نواز شریف کے ایک نعرہ لگایا انہوں نے, ووٹ کو عزت دو. تو ہو سکتا ہے اس سے کہیں امریکہ میں صورتحال کوئی دوسری طرف نہ جا رہی ہو. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نہیں, اس نے ووٹ کو عزت دینے کی بات نہیں کی ہے, اس نے صرف سپریم کورٹ جانے کی بات کی ہے. اس نے کہا کہ نتائج سے ہم وہ نہیں ہیں. نہیں سر, اس نے باقاعدہ کہا ہے اگر اس نے یہ کہا ہے نا رسپیکٹ دا ووٹ, تو رسپیکٹ دا ووٹ تو پبلک کہتی ہے کہ ہمیں رسپیکٹ دو, ہم نے جس کو ووٹ دیا ہے اس کو صدارت سنبھالنی چاہیے. تو یہ اس کا نعرہ جو چلے گا نہیں, لیکن ٹھیک ہے تھوڑا سا خلفشار ہوگا, تھوڑا سے معاملات بگڑیں گے, کیونکہ ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ تقریباً پچھلے 3 مہینے کے دوران یہ الیکشن کمپین کے دوران وہاں پر بڑے پیمانے پر اس دفعہ جو ہے وہ ڈالر کا استعمال ہوا ہے. پبلک کو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ پیسہ دیا گیا ہے. اور ایک اور چیز بھی بتا دوں, بڑے پیمانے پہ اس دوران اسلحہ خریدا گیا ہے, جو لائسنس آرم ہے, لیکن اس دوران خریدا گیا ہے. اسلحے کو خریدنے کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ سوچ لیں, الیکشن کمپین جب قریب ہو اور بڑے پیمانے پر اسلحہ خریدا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے عزائم کیا ہے. یہ اس کے عزائم نظر آ رہے ہیں. اچھا, اس چیز کو بھی جو ریپبلک پارٹی ہے انہوں نے اسلحہ خریدا ہے زیادہ, اس چیز کو بھی جو ہے امریکی عوام نے نوٹ کیا ہے, مانیٹر کیا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. امریکی عوام بذات خود جو ہے وہ کہیں سے بھی ایسی نظر نہیں آتی ہے, اور اس کا ماضی بھی ہے, انہوں نے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا ہے. تو اب وہ حق اور سچائی کا ساتھ دیں گے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ کچھ بھی کر لے, یہ اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ختم ہو گئی. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی تھی, نمبر 1 ایک تو وہ انتہائی بدتمیز شخص ہے, وہی نا کہانی ختم ہو اس کی. دوسرا وہ انتہا سے زیادہ مغرور شخص ہے, بالکل ٹھیک ہے. دوسرا وہ خواتین کی وہ بالکل بھی رسپیکٹ نہیں کرتا, عزت نہیں کرتا. ابھی دیکھیں وہ میں نہ مانوں والی بات ہے اس کے اندر, کچھ بھی کر لو کہتا ہے میں نہیں مانوں, جو میں کہوں وہ صحیح ہے. لاسٹ ان کے سیشن میں جو ایک صومالی نژاد امریکن خاتون تھی عمر الہان, تو اس کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں ملاحظات سے پکی ہیں. تو اس کے علاوہ اس نے جو ان کی اپنی ہی کنٹری کی مزید جو خواتین سینیٹرز ہیں, جو ہاؤس کی ممبرز ہیں, کانگریس کے رکنز ہیں, ان کو بھی وہ ڈیفرنٹ ناموں سے پکارتا تھا اور ان کی تضحیق کرنے کی کوشش کرتا رہتا, اور کوئی موقع ضائع نہیں کرتا تھا. جب دل کرتا تھا ایک ٹویٹ کرتا تھا اور برطرف کر دیتا تھا. کبھی سپریم کورٹ کے جج کو برطرف کر دیا, کبھی کسی اسٹیٹ کی گورنر کو برطرف کر دیا. اور صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اس وقت سب سے زیادہ اس وقت جو موسمی تبدیلی ہو رہی ہے دنیا کے اندر, امریکہ اس کا سب سے زیادہ شکار ہونے والا ہے ان فیوچر. یہ امریکنز کو بھی پتہ ہے.
جو سابقہ حکومت تھی باراک اوباما کی، انہوں نے ایک فنڈز رکھے تھے اس کام کے لیے کہ یہ جو موسمی تبدیلی ہو سکتی ہے جس سے امریکہ میں بڑے پیمانے پر طوفان آ سکتے ہیں، سونامی آ سکتے ہیں، زلزلے پیدا ہو سکتے ہیں، اس چیز کی روک تھام کے لیے انہوں نے ایک فنڈ بنایا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے جیسے اقتدار سنبھالا اس فنڈ کو بند کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ بوجھ ہے خزانے پر۔ دوسرا وہ چائنا کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ چائنا بیسیکلی امریکہ کا ایک بہت بڑا بزنس پارٹنر ہے، لیکن وہ اس کو نیگیٹو تھی اس میں لے گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے امریکن عوام کو امریکہ میں بے روزگاری حد سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ اس کے بعد جو وہاں پر جو یہ ہے افریقی جو نژاد امریکنز ہیں، بلیک جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایک عجیب سی صورتحال کریٹ کی گئی، پولیس کے ذریعے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کی ہلاکتیں ہوئی اور بڑے پیمانے پر مظاہرے کی بہت کچھ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں کیونکہ امریکہ کا میڈیا بہت فاسٹ ہے۔ تو اس کی اب آپ کے سامنے رزلٹ سامنے آ گیا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب شکست کے دھانے پر پہنچ چکے ہیں اور جو بائیڈن جو ہے وہ اس وقت اپنی اچھی پوزیشن میں آتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ آ گیا اعلان نہیں ہوا لیکن جو نظر سامنے آ رہی۔ اچھا ایک اور بھی خوشائن بات ہمارے لیے جو بائیڈن کے آنے کی ہے کہ اس کی پارٹی کے اندر ہمارے پاکستانی نژاد امریکی 4 سے 5 افراد جو ہیں وہ بھی الیکٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہ بڑی خوشائن بات ہے، دیکھیں وہ کیا کریں گے۔ دوسرا بھی اس کی ایک ابھی دیکھیں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ جو بائیڈن جو ہے پاکستانی فیملی ہے، ایک خاتون ہے پاکستانی، اس کی 2 بیٹی ہیں، ان دونوں کے ساتھ وہ پراپر ایک بات کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ میں تم سے پرومس کرتا ہوں کہ تمہیں امریکہ میں کوئی بھی کسی قسم غلط الفاظ سے نہیں بلائے گا اور میں تمہیں پروٹیکشن دوں گا، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں۔ تو یہ بڑی ہمیں اتنے بڑے لیول کا آدمی اگر ایک پبلک فگر عام خاتون سے یہ بات کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ کو میں صرف اس لیے سپورٹ کر رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے میں آج آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، نہیں سر سنیں، میں اپنا ایک نظریہ بتا رہا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو میں اس لیے سپورٹ کر رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا میں کوئی جنگ کا نیا محاذ نہیں کھولا، ٹھیک ہے، میں تو صرف اس نے کوشش کی ہے کہ جنگیں ختم کی جائیں۔ افغانستان سے فوج کو اس نے واپسی کا سارا جو بھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور پہ ہوا ہے، جبکہ ڈیموکریٹکس جو لوگ ہیں ان کے دور میں ہمیشہ سے جنگ کو ہوا ملی اور انہوں نے ہمیشہ نئے محاذ کھولے۔ تو بس ابھی دیکھتے ہیں، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن اس بات کو آپ نے شیئر دیا، میں اس طرف آنا نہیں چاہتا۔ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا بذات خود ایک جسے کاروباری شخصیت ہے۔ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ جنگ جدل کی طرف نہیں جاتے، لیکن اکنامکلی اس نے پوری دنیا کو نقصان پہنچایا، اس بات کو تو آپ نوٹ کریں نا۔ یہ تو دیکھیں اکنامکلی اس نے جو ہے وہ فائٹنگ نہیں کری، اس نے جناب یعنی جسے کہتے ہیں نا مار کٹائی والی لڑائی نہیں لڑی، اس نے خواہاں کے محاذ کھول لیا، چائنا کے ساتھ محاذ کھول لیا، یورپ کے ساتھ محاذ کھول لیا۔ اکنامکلی اس نے پوری دنیا کو زج کیا ہے۔ اس کی وجہ سے رشیا اس سے ناخوش ہے۔ پہلے رشیا نے اس کو سپورٹ کری تھی، لیکن بعد میں رشیا اس سے ناخوش ہوا، اس نے ہر چیز کے اوپر آپ دیکھنا تیل کہاں سے کہاں پہنچا، ساری پرابلمز یہ ساری ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ جب دنیا کی سپر پاورز کوئی پالیسی اڈاپٹ کرتی ہے تو اس سے تمام دنیا کے ممالک جو ہے نا متاثر ہوتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ان پالیسی کی وجہ سے سب متاثر ہوئے۔ اچھا جہاں تک بات ہے کہ جناب علی اس نے جنگ نہیں چھیڑی، اصل میں وہ اب جنگ چھڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، وہ ہر جگہ سے ہر مار کھا چکے تھے، صحیح ہے۔ تو اب ان کے پاس ابھی وہ ان کے جو سابقہ ریپبلکن پریزیڈنٹ تھے جناب جارج بش صاحب، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے خواہ خواہ کا الزام لگا کر عراق کے اوپر اور چڑھائی کر دی ہے، اس کے بعد وہ 10 سال کے بعد ثابت ہوا کہ وہ جھوٹا تھا، جھوٹی خبر، جھوٹ فیک تھا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بات امریکنز نے خود بتائی ہے، ان کے انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق جو کچھ عراق میں ہوا ہے وہ جھوٹ پر مبنی تھا، جو کچھ 9/11 کا واقعہ ہوا ہے یہ بھی خود ساختہ کریٹ کردہ امریکن ایجنسیز کا کریٹ کردہ پلان تھا، پروگرام تھا۔ پھر اب ایک اور بات سامنے آئی ہے، دیکھیں میں نے اب سے کوئی کافی عرصہ پہلے میں نے ایک آرٹیکل بھی اخبار میں چھپا ہے اور میں نے دوسرے پلیٹ فارم پہ یہ بات کہی تھی، جو واقعہ پاکستان میں ہوا تھا، کون سا واقعہ، اسامہ بن لادن کا، وہ بھی فیک ہے، جھوٹا ہے، اور وہ بات بھی کھل کے انشاءاللہ بہت جلد سامنے آ جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ ابھی جو یو ایس الیکشنز ہیں ابھی دیکھتے ہیں، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے ابھی جو، لیکن جو بظاہری صورتحال نظر آ رہی ہے، جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں، اس میں جو بائیڈن جیت جائیں گے۔ تو آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے سابق صوبائی وزیر اطلاعات اور موجودہ صوبائی وزیر جیل خانہ جات، آپ کی ہر دل عزیز شخصیت ایم ایس اطہر قریشی صاحب کے جو شہر سے ان کا تعلق ہے، فیاض الحسن چوہان صاحب۔
ان کی ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ پرانی ویڈیو ہے یہ پرانی ویڈیو لیکن وائرل اب ہوئی ہے جی جی جس میں وہ قرآن پاک پر حلف اٹھا کر قسم کھاتے نظر آتے ہیں کہ وہ شیخ رشید کے ساتھ کام نہیں کریں گے. اور اگر کپتان کا مطلب ان کے جو پی ٹی آئی کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور ساتھ میں جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب, اگر انہوں نے شیخ رشید کو کابینہ میں لیا یا اپنے ساتھ ملایا تو وہ سیاست ہی چھوڑ دیں گے اور پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے. تو آپ اس بارے میں سب سے پہلی بات میں کہوں گا, دیکھیں وہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں جی اور جہالت کی انتہا سے گزر جاتے ہیں جی. سیاست اگر کی جائے صحیح معنوں میں تو یہ بھی عبادت صحیح ہے, کیونکہ آپ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حکومت بنائی, مدینے کے اندر آپ کی ریاست قائم ہو گئی, تو آپ کے سارے فیصلے ممبر رسول پہ بیٹھ کے ہوا کرتے تھے. وہیں سے ساری معیشت کو کنٹرول کیا جاتا تھا, وہیں سے سارے جو ہے وہ نظام کو کنٹرول کیا جاتا تھا. اس نظام کے اندر تعلیمی نظام بھی تھا, معاشی نظام بھی تھا, اس نظام کے اندر جناب علی آپ کی جنگیں بھی ہوا کرتی تھی, اس نظام کے اندر آپ کی ہر چیز ہوتی تھی. تو ہم سیاست کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے, لیکن اگر سیاست میں ایسے لوگ آ جائیں جنہیں یہی نہیں پتا وہ کر کیا رہے ہیں. سب سے بڑا جو نقطہ اس ویڈیو کے اندر میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پر رحم فرمائے کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو رکھ لیا جی, اس پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور اس جرم یہ کر رہے ہیں کہ قرآن, پہلے تو قرآن رکھا, قرآن کے اوپر ہاتھ رکھے. دوسرا بڑا جرم جو انہوں نے کیا وہ ظلم وہ یہ کیا کہ جی میری دونوں بیویوں کو طلاق واقع ہو جائے. اللہ اکبر, کتنا بڑا ظلم ہے یار. یعنی دوسرے شخص کے فعل, لیکن دوسرے شخص کے فعل کہ وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا, اس میں آپ نے اپنی بیویوں کو شامل, تو وہ طلاق ہوگی پھر ان کی. اگر ایسے دیکھا جائے اگر جو کچھ انہوں نے کہا ہے, جو الفاظ ان کے وہاں پر ہیں, اس کو اگر مد نظر رکھا جائے جیسا آپ نے فرمایا وہ ہو چکا ہے. اب اس کے بعد وہ اب ابھی بتائیں, ہمیں نہیں پتا وہ اپنی ان بیویوں کے ساتھ رہ رہی ہیں, انہوں نے اور نکاح کر لیے. نہیں جی, وہ تو آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ وہ دو بڑی ٹک ٹاک گرلز ہیں, سندل کھٹک اور ایک حریم شاہ, پتہ نہیں میں اس کا نام مجھے نہیں پتا کیا نام ہے, وہ جو ہے میرے خیال سے حریم شاہ ہی ہے, حریم شاہ سندل کھٹک جی. یہ بڑی حد دل عزیز تھی ہمارے جناب فیاض الحسن چوہان صاحب کے, ان کے آفس میں ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنائی جا رہی تھی. انہی کی سفارش پر وہ وزارت خارجہ میں جا کر ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہی تھی, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں جا کر ویڈیوز بنا رہی تھی. بھائی یہ ان کی وزارت جو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو سوشل کریکٹر کیا ہے. ان کی وزارت جو اب تک بچی ہوئی ہے نا, وہ ان دو خواتین کی وجہ سے بچی ہوئی ہے. میں چھوٹا منہ بڑی بات, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, کہ یہ ان خواتین کو استعمال کرتے رہے اور کچھ بعید نہیں کہ کوئی ایسے چیزیں انہوں نے کپتان کے حوالے سے بھی ان خواتین کے ساتھ بنا لی ہوں گی جس کی وجہ سے یہ بلیک میل کر کے اب تک وزارت عثمہ میں قائم ہے. ورنہ انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا وہی وزارت اپنی وزارت کو برقرار رکھا ہوا ہے, ورنہ انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا سوائے دوسروں کے اوپر لال تان کرنے کے اور انتہائی غلیظ زبان استعمال کرنے کے. یہ ایک بڑے شعلہ بیان ٹائپ کے بندے ہیں. وہ شعلہ بیانی الیکشن سے پہلے جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں نہیں تھی, اس سے پہلے میں خود ان کا بڑا فین تھا, ان کو میں پسند کرتا تھا کہ یہ بڑی اچھی باتیں کرتے تھے اور بڑی سچ سچ بولتے تھے. لیکن یہ جب سے وزیر بنے ہیں, ان کو ابھی تک شاید یقین ہی نہیں آ رہا کہ وزیر بن گئے ہیں. یہ ابھی تک ہوش و واس ہے, شاید اپنے ہوش و واس ہی کھو بیٹھے. وہ تو آپ یقین آ رہا ہے, وہ بھی گھر پہ جا کر ٹی وی دیکھتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہو گیا ان کے اندر. تو اب یہ تو دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا باولے گاؤں میں اونٹ آ گیا, یعنی وہ کیا کہتے ہیں, وہ جسے کیا کہتے ہیں, وہ کانے اندھوں میں کانا راجا. تو یہ سارے اس وقت جو ہے نا, وہ یہ سارے کانے جو ہیں وہ راجا بنے ہوئے ہیں, اور عوام جو ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو رہی ہے. ابھی جناب ہمارے عمران خان صاحب ہیں, ان کے جو نیازی صاحب جو قریبی ساتھی ہیں, جو ان کے پرانے وقت کے جب وہ پی ٹی آئی کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا, انہوں نے سب کو داخل دفتر کر دیا ہے. جو پھر اس کے علاوہ جو ان کی اے ٹی ایم مشہور تھی, عبدالعلیم خان صاحب اور جناب جہانگیر ترین خان صاحب, ان کو بھی کھوٹا لائن لگایا ہوا ہے. وہ اے ٹی ایم ریپیئرنگ کرانے کے لیے باہر گئے, وہ بھی ان کو بھی جہاں تک آئیڈیا ہے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کانوں میں کچے ہیں. نہیں دیکھیں, ان کو نہ کوئی غلط گائیڈ کرتا ہے, وہ جو ان کو جو کوئی مشورہ دیتا ہے وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک دے رہا ہے. بھائی بات یہ دیکھیں, ایک چیز بتاؤں, یہاں پر کانوں کو کچا نہ کیا جی. بات دیکھیں, میرا کچھ بھی اختلاف صحیح, میں ان سے اختلاف اس وقت سے کرتا ہوں جب سے وہ کرکٹ کھیلتے تھے.
انہوں نے کرکٹ کے اندر بہت سارے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کیا ہے. صحیح ہے. میں اختلاف بورڈ تو نہیں کرتے تھے انہوں نے کہیں آپ کو کرکٹ کھیلتے میں اس طرف پہ جانا نہیں چاہتا, بڑی وہ ذاتی باتیں نکل جائیں گی. صحیح ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں عمران خان کے ساتھ پرابلم کیا ہے. جی میں دو باتیں آپ سے کہوں گا. دیکھیے, ایک ہوتا ہے سچا انسان. جی عمران سچا ہے. جی میں مانتا ہوں سچا بھی ہے, میں مانتا ہوں. اچھا, اب وہ کیا سمجھتا ہے کہ جو سامنے والا جو آ رہا ہے, جو کہہ رہا ہے نا, وہ بھی اسی طرح سچائی سے کہہ رہا ہے, اور سامنے والا اس کے ساتھ گیم کھیل رہا ہوتا ہے. تو اس کو یہ عقل ہی نہیں آئی اب تک. 27 سال ہو گئے اسٹرگل کرتے ہوئے, اس کو اب تک یہ عقل ہی نہیں آئی. تو جب یہ عقل نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ کچا بھی ہے. یہ تو دیکھو کچا بھی ہے, اور یہ جو نا, یہ اب اس قابل نہیں تھا. اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد عمر کا بھی تقاضا آ گیا, اتنا اس نے اپنے آپ کو استعمال کیا, اس کا برینڈ نہیں چلتا ہے. ویسے ہی کچھ لوگوں اوپر سے خالی ہوتا ہے, تو جب سے اس نے اپنے ساتھ وہ نام لگا لیا تو میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا. تو بات یہ ہے کہ اب اس کو یہ اس وقت جو ہے وزارت عظمیٰ سنبھالنی نہیں چاہیے تھی. ہاں, جب پچھلے ٹرن اوور میں اگر اس کو وزارت مل رہی تھی تو صحیح تھی. نہیں, یہ دیکھیں, اور اگر وزارت عظمیٰ سنبھالی تھی, بات کر رہی تھی, اگر وزارت عظمیٰ سنبھالی تھی تو اتفاق کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کے اوپر جو تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت سے چل رہے تھے, چاہے وہ جیسے بھی تھے, چاہے وہ بالکل تجربے کار نہیں تھے, لیکن کم سے کم وہ اس کے ساتھ مخلص تھے. اب جو ٹولہ اس کے ساتھ شامل ہے, وہ شیخ رشید کی بات آپ نے کر دی نا, جو فیاض حسن چوہان کا بیان دیکھ لیا. نہیں, یہ تو ہمارے اپنے کپتان صاحب نے ایک پروگرام میں بات کی ہے کہ میں تو اس کو اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں, انہوں نے تو وفاقی وزیر بنایا ہوا ہے. وہی والی بات تھا. تو اب ایسی باتیں نہ کریں, ایسے لوگوں کو سب ساتھ لے کے, اب آپ سوچیں نا, ایسے لوگوں کو جب ساتھ لے کے چلیں گے تو کیا وہ مخلص ہوں گے کپتان کے ساتھ؟ نہیں, نہ وہ کپتان کے ساتھ مخلص ہے, نہ وہ پارٹی کے ساتھ مخلص ہے, نہ ہی وہ عوام کے ساتھ مخلص ہے. وہ صرف اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہے. آپ چاہے وہ ہمارے بھانڈ صاحب ہوں, چاہے جتنا بھی ٹولہ اس وقت ان کے ساتھ ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, چاہے وہ آپا جی ہوں, آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جہاں ان کو اپنا بینیفٹ نظر آتا ہے, جہاں اپنا فائدہ نظر آتا ہے, جہاں اپنی سیٹ بچتی نظر آتی ہے, جہاں ان کو کوئی وزارت ملتی نظر آتی ہے, وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے. عوام ایک بات, ایک جملہ پورا کر لوں. عوام جو اس وقت جو ہے, عوام جو ہے وہ انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں ہے. جی, آپ ریلیف دینے جا رہے ہیں, کیا نام ہے, انڈسٹری کو, عوام کو بھی دے دے بھائی, خدا کے لیے عوام کو کچھ ریلیف دے. اس طرح مہنگائی پہ کنٹرول کر لیں تو میرے خیال سے معاملات کافی ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن ان کی کوئی توجہ ہی نہیں. جب ان کا 5 6 7 10 افراد ان کی توجہ ہے کہ اپوزیشن کا کیسے مقابلہ کیا جائے. جناب پرائم منسٹر لولی پاپ دے دیتے ہیں, خطاب کرتے ہیں, عوام کو ایک بتا دیتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کر کے, صبر کرو. پنجاب کے وزیر جیل خانہ جات کا چارج سنبھالتے ہی جی, ان کے جو بیان آئے وہ دشمنی کی بنیاد پر آئے. جی, عوام کی فلاح کنٹرول نہیں کرنا, باقی جو صحت کی جو سہولتیں ہیں, ایجوکیشن ہے, اس پر کوئی توجہ نہیں دینی, کوئی اصلاحات نہیں ہے. پولیس ریفارمز انہوں نے بنائی, کمیٹی بنائی, اس میں کوئی رزلٹ نہیں ہے. کوئی پنجاب پولیس کو انہوں نے چینج نہیں کیا, کسی قسم کا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. پنجاب میں تو ایسے رہتے ہیں گورنمنٹ انڈیا بس ایسے اللہ توکلی صبح چل رہا ہے. پر جس کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے وہ بیچارہ کیا کرے. جب جیل جاتا ہے, اب تک 6 بار تو آئی جی پنجاب چینج ہو چکا ہے, اور پتہ نہیں کتنی بار کمشنر ڈپٹی کمشنر تو بیچارے وہ ابھی آ کر اپنے ضلع میں آ کے بیٹھتے ہیں, ان کو ابھی سیٹ ہونے کا بھی ان کو ٹائم ہی نہیں گزرتا, بھائی ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. جب گدے میں ضرورت سے زیادہ بوجھ لاٹ دیا جائے گا جی, تو یہ کیا کرے گا, یہ کیا وہ کیا کرے گا, وہ کیا کرے گا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو بس چلیں ابھی ناظرین, ہمارا اصل میں پروگرام کا اس وقت ٹائم ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ڈفرنٹ موضوعات پر گفتگو کریں گے. تو تب تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب ایم ایس اطہر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا حامی ناصر. پاکستان زندہ باد.